AF نیوز اردو میں خیر مقدم ہے آج کی خبریں۔ مسجد بسم اللہ جلال باغ سنگاریڈی میں جلسہ میلاد مصطفیٰ و فیضان اولیاء منعقد ہوا، جس میں شہزادہ غوث اعظم حضرت سید عالم مصطفیٰ قادری الموسوی الجیلانی علی پاشا نے شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا۔ اس موقع پر سرپرست اعلیٰ خواجہ غریب النواز ویلفیئر سوسائٹی اکرام علی عمر، صدر خواجہ غریب النواز ویلفیئر سوسائٹی افضل حسین صدیقی، مولانا ذاکر کے علاوہ عاشقان رسول کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کوئی آئے گا تو وہ شہزادے غوث اعظم آئے گا، کاظم پاشا کی اولاد آئی۔ جس طرح سارے ہندوستان میں جب جب کفر و ضلالت نے، وہابیت نے، نجدیت نے اپنے ہتھیار دکھائے ہیں تو ننگی تلوار بن کر سارے ہندوستان کا سفر جس خطیب اعظم نے کیا وہ خطیب زکن کی ذات ہے۔ ہم اور آپ یہاں واقف ہیں، حضور خطیب زکن کو یہاں بارہا سماعت کر چکے ہیں۔ وہی رانائیاں، وہی تابناکیاں، وہی رونقیں، وہی عظمتیں، وہی رفعتیں لے کر شبیہ ہم شبیہ خطیب زکن شہزادے غوث اعظم حضور خطیب زمان قبلہ یہاں جلوگر ہیں۔ میں ملتمس ہوں انتظامی کمیٹی مسجد حاضہ کے نائب صدر جناب سید بشیر الدین صاحب سے کہ تشریف لائیں اور حضرت قبلہ کی گلپوشی فرمائیں، اور حضرت قبلہ کے سینئر مرید جناب محمد اکبر قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت قبلہ کی گلپوشی فرمائیں۔ جناب الحاج محمد سرور بھائی صاحب حضرت قبلہ کی گلپوشی فرمائیں گے، اور جناب محمد اقبال صاحب حضرت علامہ مولانا محمد عبدالرحیم ولی نوری چشتی القادری صاحب قبلہ کی گلپوشی فرمائیں گے۔ جناب محمد عمران صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ حضرت قبلہ کی گلپوشی فرمائیں گے۔ حسب روایت جہاں پر جو علماء مشائخین یہاں تشریف لاتے ہیں ان کی گلپوشی جناب صوفی محمد عبدالرشید صاحب شمتاری القادری کرتے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ حضرت قبلہ کی گلپوشی فرمائیں۔ حضرت مولانا عبدالرحیم ولی نوری صاحب
جناب محمد یعقوب علی صاحب قائد مجلس، وہ سابقہ کونسلر، وہ موجودہ نمائندہ کونسلر مجلس اتحاد المسلمین، حضرت اللہ کی دلخوشی فرمائیں۔ خطیب اعظم خطیب زمن مدظل نورانی کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور خطیب زمن، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضور خطیب زمن، نعرہ غوث۔ إلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان عصمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بعد الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وعلى آل صحابه ومظہر کمالی سیدی مرشدی وسیلتی ذکری ملاتی جدی ابا محمد محی الدین شیخ القل سیدنا شیخ عبد القادر الحسن الحسین الغوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاه عنا وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ وقال تبارك وتعالى في المقام الآخر: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابراهما والفاطمہ۔ میرے لیے یہ پنچکن ہے دافع رنجور بلا، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ۔ اور قوت عشق سے ہر مست کو بالا کرتے ہیں، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرتے ہیں، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرتے، اور رب نے جناب پیر کو ہر بات جدا دی، رب نے جناب پیر کو ہر بات جدا دی، حسن محمدی دیا نبیوں کی ادا میں، حسن محمدی دیا نبیوں کی ادا دی، حسنین کا لہو دیا حیدر کی فدا دی، حسنین کا لہو
اور سر پر ردائے فاطمہ زہرا بھی اڑا دی، سر پر ردائے فاطمہ زہرا بھی اڑا دی اور کل عظمتوں سے کر دیا پھر ان کو مرصع، کل عظمتوں سے کر دیا پھر ان کو مرصع، الغرض پنجتن کی ایک تصویر بنا دی، الغرض پنجتن کی ایک تصویر بنا دی اور دین محمدی میں نئی جان ڈال دی، دین محمدی میں نئی جان ڈال دی، غوث الورا نے کفر کی دیوار گرا دی، امت کو پھر سے جوڑ دیا آل نبی سے، امت کو پھر سے جوڑ دیا آل نبی سے، الفت شہ فتح کی دلوں میں بھی بٹھا دی، الفت شہ فتح کی دلوں میں بھی بٹھا دی، اور خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں ماں میں بادشاہ تیرا۔ محترم و معزز و مکرم برادران ملت اسلامیہ، ارکان انتظامی کمیٹی مسجد اعظم، غلامان رسول، وابستگان دامان غوث خواجہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اللہ کی جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے، اس محفل کو قبول فرمائے اور اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے اللہ آپ کی ہماری سب میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھوں تو کدھر دیکھوں، رائٹ پہ دیکھوں، لیفٹ پہ دیکھوں کہ صراط مستقیم کدھر دیکھوں۔ اکثر مسجدوں میں جو جلسے ہوتے ہیں تو میں منتظمین سے کہتا ہوں کہ بھئی ایسے اسٹیج بناؤ یا ایسے اسٹیج بناؤ، اور ادھر جو بیٹھے ہیں مدراس بڑی معذرت کے ساتھ آپ اصحاب الیمین میں آ جائیے یا صراط مستقیم پر، زحمت ہوگی کیونکہ قرآن میں اللہ نے بار بار اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کا ذکر کیا ہے، تو میرے لیے وہ اصحاب الشمال ہے، لیکن اللہ آپ کو جنتیوں میں شمار فرمائے اور نام اعمال سے سیدھے ہاتھ پر دے، کیونکہ رائٹ لیفٹ اور سینٹر میں بدل نہیں ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ادھر بھی جو پیچھے بچے بیٹھے ہیں، آؤ یار رسول اللہ کی نسبت کا سہارا کا دیوار کا ٹیک جاتا، جو بزرگ ہیں ان کو لینے دیجیے ٹیک، اور ٹیک لینا بھی سنت ہے، بزرگ کا ارشاد مبارک ہے، ذرا قریب قریب بیٹھے تو عشق نبی کی باتیں ہوں گی تو مزہ آئے گا۔ صحابہ کی بھی سنت مبارکہ تھی کہ حضور جب بیان فرماتے صحابہ بالکل قریب قریب بیٹھے تھے، ہم دوریاں بٹھانے کے لیے آئے ہیں، دوریاں بڑھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، تو قریب قریب بیٹھے، اور جب بندے قریب بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کے قرب پر ناز رشک کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو آپسی محبت ہے ہماری اور آپ کی ہم سے، اس کی بنیاد، اس کا محور، اس کا فاؤنڈیشن حب رسول ہے۔ کیا ہے بولیے؟ حب رسول، اور اہل سنت وہی ہے جو محبت کرے تو نبی کے لیے، عداوت کرے تو نبی کے لیے۔ ہماری کسی سے کوئی ذاتی خصومت یا دشمنی نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ شہزاد غوث اعظم کا ذکر کیا، اللہ سلامت رکھے ناظرین، آپ نے فرمایا ان کی بھی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں رہی۔ شہزاد غوث اعظم کو آپ نے جوانی سے دیکھا، اللہ سلامت رکھے سیکورٹی کے سب لوگوں نے بزرگوں نے دیکھا ہے، انہوں نے کبھی بھی دشمنان رسول اور گستاخان رسول سے کمپرومائز نہیں کیا، سبحان اللہ، جان کا جوخم اٹھایا، گالیاں سنی، تہمتیں برداشت کی، اور یہاں تک کہ قید و بند کی صحبتیں بھی کی، لیکن شہزاد غوث اعظم کے پائے استقلال کو قربان جائیے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، اسی لیے کہ یہی وہ ایک نقطہ ہے جہاں پر اگر بندہ کمپرومائز کر لے تو سب کو دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، اور ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں اس دین کا دامن ہے، اور جو حضرت معتقدین ہیں جنہوں نے حضرت کو سماعت کیا ہے وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، قابل رشک ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی عشق رسول کا پیغام دیا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں محبت رسول کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے، اور اتنا گہرا رنگ چڑھایا ہے کہ دیوبندیت ہو کہ وہابیت ہو کہ
سلفیت ہو یا جتنی بدعقیدہ جماعتیں ہوں، سر پٹک پٹک کر بجائے جو شہزاد غوث اعظم کا دیکھنے یا سننے والا ہے وہ سنی تھا، سنی ہے، صبح قیامت میں اس کی نسل سنی ہے۔ اور یہ میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں مبالغہ نہیں کرتا، مسجد میں بیٹھا ہوں کہ حق بولنا اور بوان کے توحق بولنا یہ سادات کرام کا وطیرہ ہے۔ اور ہندوستان کے رنجولہ سادات میں یہ خاصہ تھا شہزاد غوث اعظم کا، یہ حق بولنے کے لیے کبھی وہ ڈرے نہیں، سہمے نہیں اور کسی سے کمپرومائز نہیں کیا۔ آئیے اس آقا و مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلیں جن کے نام نامی پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ اور یہ آج کا جلسہ دو آتشاں نور علی نور کا مصداق ہے کہ ربیع الاول رخصت ہوا، ربیع الثانی آ گئے۔ یہ مہینہ جانشین مصطفیٰ دلبر خیر النسب، لخت جگر شیر خدا، وارث حسن مجتبیٰ، جانشین حسین شہید کربلا، حضور پیران پیر محبوب زبان قطب ربانی میرا علی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک ساتھ دو مہینے نعمتوں کو لوٹتے ہیں اور اپنے دامن میں نعمتوں اور رحمتوں کو بھرتے ہیں۔ ربیع الاول الحمدللہ بڑی آن بان اور شان سے گزرا اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداروں میں پیدا کیا، نام لیواؤں میں پیدا کیا۔ نبی کا شکر ہے، اس کی سماعتیں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخیوں کو سن نہیں سکتے، وہ کبھی بھی نبی کے گستاخوں سے کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے۔ آپ اپنی طرف دیکھیے، اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیے اور آپ کو دیکھیے اور عشق رسول کی دولت کو دیکھیے اور یہ تجزیہ کیجیے، یہ فیصلہ کیجیے کہ اے اللہ تو نے ہمیں اتنی بڑی دولت دے دی، کیا آپ اس کے قابل تھے؟ بھئی اگر کسی نادان کو جائیداد دے دی جائے 10-20-25 کروڑ یا جتنے بھی ہو، اس کو اگر دولت کی قدر و منزلت نہ ہو تو یا تو وہ دولت کو اڑا دے گا یا گنوا دے گا، یا اس کی حفاظت کا پربند نہیں کرے گا، انتظام نہیں کرے گا، سیکیورٹی کا ارینجمنٹ نہیں کرے گا، چور آئے گا، ڈاکو آئے گا، لے کر چلا جائے گا۔ تو نااہل کو دنیا دولت کی ذمہ داری نہیں دیتی۔ خزانے کا، بینک کے لاکر کا انچارج بھی صرف بنایا جاتا ہے تو بڑا شاطر ہو، بڑا شارپ ہو، بڑا انٹیلیجنٹ ہو، فزیکلی بھی فٹ ہو کہ چابیوں پر اگر حملہ ہو تو بھاگ سکے۔ لنگڑے انگولے کو بینک کا خزانچی نہیں بنایا جاتا ہے، فٹ فاٹ ہونا چاہیے۔ یہ ہندوستان کی بات نہیں کرتا میں آپ کو دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں بھی پتہ نہیں بینکنگ کا سسٹم کیسا ہے، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، لیکن دنیا کا اصول ہے کہ خزانوں پر مستقل لوگوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ فزیکلی فٹ ہونے چاہیے، ایبلٹی ہونی چاہیے، کریڈیبلٹی ہونی چاہیے اور قابلیت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ دولت ہے، کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ دولت ہے۔ اب ہماری طرف دیکھیے، اہل سنت کی طرف دیکھیے، میں دیگر فرقوں کی بات نہیں کرتا، ہماری طرف دیکھیے، ہمارے پاس جو دولت ہے وہ دولت کتنی بڑی دولت ہے ہم ہی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بولیے، عشق رسول کی دولت ہے، کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرنا، دہر میں عشق محمد سے اجالا کرنا، دہر میں عشق محمد سے اجالا کون کرے گا؟ پست کو بالا کون کرے گا؟ محروم کو عطا کون کرے گا؟ پریشان حال کی پریشانی کو دور کون کرے گا؟ راستہ بھٹکے ہوئے کو راستہ کون دکھائے گا؟ جس کے پاس نبی کا عشق ہوگا۔ مست کو بالا کرنے کا کنڈیشن کیا ہے؟ قوت عشق۔
وہ عشق چاہیے تو سرکار ابو بکر صدیق کے پاس تھا، وہ عشق چاہیے تو حضرت عمر فاروق کے پاس تھا، جو ذوالنورین کے پاس تھا، جو صہیب رومی کے پاس تھا، جو مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے پاس تھا، جو سلمان فارسی کے پاس تھا، وہ عشق چاہیے جو ابو ایوب انصاری کے پاس تھا، 1,24,000 صحابہ کے پاس جو عشق تھا کہاں گیا؟ کہاں گیا وہ عشق؟ وہ عشق آپ کے پاس ہے، کہاں پر بولے؟ آپ کے پاس ہے، اور آپ کے پاس کیسے آیا؟ محنت کریں، دعا کریں، کوشش کریں، نہیں کریں۔ آپ تو مسلمان ہونے کے لیے بھی نہیں بولے اللہ سے، او اللہ پلیز میک می مسلم اینڈ سینڈ ٹو دس ورلڈ۔ کوئی اپلیکیشن دیا آپ نے؟ بولیے اللہ سے اس دنیا میں آنے سے پہلے جب سب سے پہلا جلسہ ہوا، جب آدم کا ٹکڑے خاکی بھی نہیں بنایا گیا، تمام ارواح کو اللہ نے جمع کیا ایک جلسہ، اس کے بعد پوچھا یوم الست سے کہتے ہیں بزرگ جانتے ہیں، الستو بربکم، کہا میں تمہارا رب نہیں؟ قرآن کہتا ہے قالوا بلی، سب نے کہا اللہ تمہارا رب ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ بھی تھے جب آپ کے بابا آدم نہیں تھے، جب آپ کی روح موجود تھی، کیا موجود تھی؟ بولیے آپ کی روح موجود تھی، اور اس نے کہا ہاں پروردگار تو ہمارا رب ہے، تو احکم الحاکمین ہے، کوئی خالق ہے، ارض و سماوات کائنات ہے۔ تو اس جلسے میں آپ کی اپلیکیشن کیے تھے، اے اللہ تیرے نبی کا امتی بنا دے، خاتم النبیین کا امتی بنا دے، اور جس نے کی اس کا اپلیکیشن قبول نہیں ہوا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، موسیٰ نے کہا، کیوں کہا؟ جب دیکھا کہ جنت میں سب سے پہلے میرے نبی کی امت جا رہی ہے، چہرے چودھویں چاند کی طرف چمک رہے ہیں، نور کے ممبروں پر بٹھائے جا رہے ہیں۔ حضور سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں اتنی امتیں رہیں گی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی، آپ ہمارے کے ساتھ چلیں گے؟ حضور how would you recognize us؟ آپ کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ ہماری پہچان نہیں کیسے کریں گے؟ حضور نے فرمایا میرے امتیوں کے چہرے چمک رہے ہیں، ان کے ہاتھ چمک رہے ہیں، ان کے پیر چمک رہے ہوں گے، ہاتھوں کو دیکھوں گا تو سمجھ جاؤں گا میرا امتی۔ پیروں پہ نظر تو حضور نہیں دیکھا، لیکن پیر بھی چمک رہے ہوں گے، کونیاں بھی چمک رہی ہوگی، ماتھا بھی چمک رہا ہوگا، رخسار بھی چمک رہا ہوگا۔ صحابہ نے اس کو یا رسول اللہ کیوں؟ حضور نے فرمایا وضو کی برکت سے، جب ہاتھ دھوئے گا تو ہاتھ چمکیں گے، پیر دھوئے گا تو پیر چمکیں گے، ماتھے پہ ڈالے گا، مسا کرے گا بال کو، بال بھی چمکیں گے، حضور کو پہچان لیں گے۔ اب موسیٰ کو جب یہ کمالات معلوم ہوئے، اوفو ایسی بھی امت انبیاء لائف میں پیچھے انہوں پہلے جنت میں، اور اس لیے بڑے موسیٰ علیہ السلام پڑھے رہے اللہ میرے کو نبی ابھی نہیں بننا ہے، خاتم النبیین کا امتی بنا دے، محمد عربی کا امتی بنا دے۔ موسیٰ نے مانگا، اللہ نے کہا نہیں موسیٰ تقدم تعاقب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو پہلے جانا ہے، اس کو بعد میں جانا ہے، طے کر دیا ہے، موسیٰ تجھے رفاقت ضرور عطا کروں گا میرے۔ اسی لیے یہ جب معراج میں حضور سب تو ملے لیکن بار بار موسیٰ ملے، کیوں؟ یہ دعا کا اثر تھا موسیٰ کو جو ملا۔ موسیٰ نے مانگا تھا دعا امتی بنا دے، یہ 50 کی مان جو ہوئی اس کا وسیلہ رہا موسیٰ علیہ السلام کا 24 گھنٹے میں 50 نمازہ بولے تو 25 منٹس کی نماز۔ ہاں کیا ہوتا تھا اپنا کبھی سوچے، مسجد میں رہنا پڑتا تھا، باہر بھی نہیں کر سکتے تھے، تو موسیٰ نے دعا کی تھی تو اللہ نے کہا موسیٰ تجھے وسیلہ بناتا، جا تو نمازوں میں شامل ہو جا، میرے حبیب کی امت کے وہ یاد کریں گے کہ تو نے بار بار سفارش کی تو تکلیف ہوئی ہے۔ تو ہم نے تو کوئی اپلیکیشن نہیں دیا، لیکن اللہ نے چنا، سیلیکٹ کیا، کیا بولیے؟ سیلیکٹ کیا۔ اب وہ کیوں کیا وہ جانے بہتر، اللہ نے آپ کو سیلیکٹ کیا تو ان کی امت میں جتنے پیدا ہوئے ہو سکتا ان کو بھی آپ حضور کی امت میں لا کے پیدا کر دیتا، نہیں، تو اپنے آپ کو پہچانیے، آپ اپنے آپ اپنی نسبت پر اپنی قسمت پر رشک کریے، ناز کریے، کیوں؟ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کی امت میں آپ کو نہیں رکھا، خاتم النبیین
سینہ کوٹنے والوں میں رکھ دیتا، پہنا چھیلنے والوں میں رکھ دیتا، اونچے اونچے پائجاموں میں رکھ دیتا، نہیں گستاخوں میں پیدا کر دیتا، نہیں، اللہ نے ان میں پیدا کیا جن میں غوث اعظم کو پیدا کیا، علی نواز کو پیدا کیا، مندہ نواز کو پیدا کیا، سرکار موسیٰ قادری کو پیدا کیا، جنید بغدادی کو دیکھیں کس طرف ہے سارے اولیاء کرام۔ اب کرم بالائے کر نور علی نور اہل سنت نے پیدا کیا، کس نے؟ اب بدقسمتی ہے کہ اہل سنت میں بھی ڈیویڈنس ہو گئے۔ اب ہم جب پہلے بچپن میں تھے، آج اللہ کے کام سے 45 سال عمر ہے، 46 46 دکھ تو نہیں، الگ بات ہے، ہنس رہے ہیں آج معلوم ہے 46 کا ہو گیا، دکھ تو میں کیا کروں، یہ بھی بیٹی بھی اللہ کا احسان ہے۔ تو ہم جب شہزادے غوث اعظم کے ساتھ بچپن میں پورا ہندوستان بھی رہا سرکار پیر و مرشد کے ساتھ، لیکن بچپن میں جب بازوں میں جاتے ہیں تو ہمارے ایک قسمت ہوتا ادھر والا ادھر والا، وہاں بھی سنی بولیے آپ، لیکن بدقسمتی سے 20 سال میں پہلے دیکھو سازشوں کو پہچانو، اسلام کے خلاف جو سازشیں ہوئی وہ پہچانا ضروری ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے میرے میں کیا کرنا، حضرت سمجھ کے بس سے آتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے آنے والی نسل۔ اچھا سمجھ میں آ رہا ہے کلیئر؟ کوئی ساؤنڈ کا مسئلہ تو نہیں، سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ اپنی نسلوں کو سدھار سکیں، اپنی نسلوں کو بچا سکیں گے، کیا کر سکیں گے؟ بچا سکیں گے، پھر سازش ہو سکیں گے، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اور یہ جو سازش ہے یہ سب سے پہلے نہ شروع ہوئی مسلمانوں کو شروع کرنے کی سازش، منافقین نے شروع اور یہودیوں نے شروع۔ کس نے شروع کی؟ یہودیوں نے شروع کی۔ کیوں؟ مسلمان بڑھتے چلے جا رہے، دیکھتے دیکھتے حجت الوداع تک 1 لاکھ کے اوپر ہو گئے، اور پورے کے اوپر حضور کے پاس ہے قبیلوں کے قبیلے، کوئی یمن میں ہے تو مسلمان ہو رہا ہے، کوئی حبشہ میں ہے تو مسلمان ہو رہا ہے، دنیا کے ہر خطے میں حضور کا نام سن کر مسلمان ہو رہے ہیں، حضور کا اسم مبارک سن کر مسلمان ہو رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی سیرت سن کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ اب یہ دشمنی جب بڑی، اس سیلاب کو جو لوگ نہیں سکے، نور و معرفت کے سیلاب کو، ایمان نے کیا کیا؟ مسلمانوں کا ڈیویژنس کب سے پیدا ہوئے معلوم؟ ابھی میرے کو معلوم ہے عبادت خانہ بنائی گئی ہے لوف، یہ جو 1400 سال پرانی سازش ہے، سنے حضرت انور قادری صاحب کا حاجی صاحب، یہ 1400 سال پہلے سے چل رہا، اور یہ کس کی سازش ہے؟ غور کرو مسلمان بھائی، سنت بالکل آپ پر ذمہ داری ہے، کیونکہ دین سچا آپ کے پاس ہے، اور بچانا بھی آپ ہی کو ہے، اور بچانا وہ گھر سے کر کے مت بچاؤ، اپنے بچوں کو بچا لو، 500 کے چکر میں نماز پڑھنے جا رہے ان کو بابا ایسے کام مت کرو، ایمان غیرت اور آپ کو بٹھاؤ، سمجھاؤ، عشق رسول کی دولت دو، سچا عشق دو، کیا دو؟ جھوٹا عشق دو، سچا عشق دو، طاقتور عشق دو، اور جب سچا عاشق رسول بنے گا تو جیسے حضرت بلال کو بوریے میں لپٹ کر دھواں دیا گیا، نبی کا دامن بولو نہیں چھوڑا، آگ پر بٹھایا گیا، نبی کا دامن نہیں چھوڑا، لالچ دیا گیا، نبی کا دامن نہیں چھوڑا، آزادی کا پروانہ دیا گیا، کہا نبی کی غلامی نہیں چھوڑوں گا، آزاد ہوگا نا، غلام بن گیا۔ کیوں؟ بولیے کیوں؟ ایک تو حبشی تھے، نیگرو تھے، آزادی بہت بڑی بات تھی ان کے لیے، اس کے باوجود بھی نبی کی غلامی کو ترجیح دی، کہا سرکار کی الفت میں مر جاؤں گا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، محمد عربی کا نام نہیں چھوڑوں گا۔ 500 1000 2000 کیا شے ہے؟ یہ جھوٹی تعبیریں کیا شے ہے؟ اگر آپ کی نسلوں میں حضرت بلال کا عشق ہو تو کوئی بدعقیدہ جماعت والا بھٹکا سکتا، اکثر آ کے بولتے حضرت گلی کی گلی ہوگی، کیا ہوگی؟ بدعقیدہ، ایسا کیسا ہو گئی بھائی؟ کورونا کی 50 تھی کیا؟ گلی کی گلی ختم ہو گئی بولے تھے، علاقے کے علاقے ختم ہو گئے، میں نے کہا ایسے کیسا؟ نہیں ہے سر، بہت محنت کر رہے ہو، بلا محنت اللہ نے کر رہے، آپ نہیں کر رہے محنت۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ سچا عاشق رسول بناتے اپنی نسلوں کو، خالی قصے کہانیاں نہیں، پریکٹیکلٹی چلاتے، بہتوں کی باتیں، انہوں بڑے انہوں چھوٹے،
اٹھے ان کے حضرت جاؤ سنیوں میں سنیا نکل جا رہا پلٹ کے دیکھیں گے ریوڑ کا بولا آپ وہ دیکھیں چلوائے روڈوں پہ لے کے جاتا تھا کہیں بھی لوگ پورے ریوڑ پہ نظر رہتے تھے ایک بکری کا بچہ کو چلانے سکتا اور اپنی مرضی سے بچہ ہی لگا ادھر نہیں جا سکتا کیوں نگاہ تیز رہتی اس نگاہ بلند سخت نواز جان پرسوز یہی ہے رخت سفر کی ایک کارمان اقبال نے کہا تھا نگاہ بلند سخت نواز جان پرسوز یہی ہے رخت سفر کی ایک کارمان ہے کسی کے پاس امیر اہل سنت تو بہت بڑے پر بھی ہے یہ سوچنا کوالٹیز نہیں ہے کسی کے پاس نہیں کسی کو فکر ہی نہیں ہے یہ فکر تھی بندہ نواز ہوتا کوئی بیٹھا غریب نواز موسیٰ خادی سرکار کے پاس عبداللطیف لاہوری کے پاس حضرت ہاشم کی دستگیر کے پاس جتنے اولیاء کاملین گزرے ان کے پاس کی نگاہ بلند ہوتی ایسے دیکھتے تھے اوفو ادھر آ بدقیدہ سے اگر روک دیتے تھے جاتے تھے بیٹھتے تھے سمجھاتے تھے مگر یہاں پہ آج کل کیا ہو رہا آپس میں لڑ رہے دھنگا مشتی کر رہی بزرگوں سے معذرت کے ساتھ ہمارے حضرت کو بلاؤ تمہارے حضرت کو بلاؤ ان کے مرید ان کے مرید ارے چکر میں پورے کے پورے نکل جا رہے غلطی ہماری ہے آپ کی تھی ہمیں چاہیے تھا کہ ہم آپ کو عشق رسول نصیب پروانا دیتے ہیں اور سچا عاشق رسول بولا ابھی بھی وقت ہے there is still time there is still hope یہ ٹکڑوں میں بٹنا چھوڑ دیجیے اب یہ جو سازش ہے مسلمانوں کو توڑنے کی بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے سنا سنے کے نو ہجری کون سی نہیں 9 ہجری حضور کے پردہ فرمانے سے 1 سال پہلے غزوہ تبوک ہوا کیا ہوا غزوہ تبوک مولا علی نے پوچھا کو حضور نے کہا کہ تم نہیں چلو کیونکہ تبوک بہت دور تھا تقریباً 15-18 کلومیٹر اور 2 مہینے کی تیاری تھی کوئی جنگ کے لیے اور وہ بہت اہم جنگ تھی حضور کی تقریباً آخری جنگ ہو گئی مولانا حضور کا سرکار مجھے اور تم بچوں کو چھوڑتے جا رہے حضور مسکرا کر کہا کہ اے اس بات پر راضی نہیں کہ تیری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے موسیٰ کے لیے ہارون کیا تھے نائب تھے بھائی تھے وہ ہارون علی وزیرہ کیا کہا موسیٰ نے اے اللہ ہارون تو میرا وزیر بنا میں تو جا رہا ہوں قوم کا بھروسہ نہیں پھٹک گئی تو قوم کا بھروسہ نہیں پھٹک گئی تو پھٹک گئی سامنے کی بلا جائے بچڑا میرا کہے گا قرآن پڑھیے معلوم ہوتا کتنے بیوٹیفل قصے ہیں قرآن میں احسن القصص بیان فرمایا اللہ نے کیا کرے بھیتر کا پتلا بنا کے لائے اس نے بولے نہیں مانتی موسیٰ کی قوم ایک سے معجزہ دیکھ لی موسیٰ کی لکڑیوں میں سے پانی نکل رہا یہ ہو رہا وہ ہو رہا لکڑی نکل جا رہی سامنے جادو کو بلا کے لائے قرآن بتا رہا تفسیر قرآن انہیں آگے کیا کہا دیکھا مشکل ہے مگر ٹرائی کر دوں گا کیا بولا چاہے تو بولنے لگاؤ تب موسیٰ کی قوم کا رشتہ بھی چمتکار کیا بات ہے انڈیا میں چمتکار ہاں نمسکار تو نہ بولے چمتکار کرو نمسکار ہوتا کیا کرنا چمتکار تو بولے اس میں جان ڈالو انہیں بھی وہ تو شاعر سامنے ہوتا نہیں ایسا تو نہیں ہوتا آپ تفسیر سنیے جبرائیل جس گھوڑے پہ آتے تھے موسیٰ سے ملنے کے لیے تاک میں ٹھہر گیا دیکھا کیا ماجرا ہے ایک بار دیکھ لیا تھا جہاں پر جبرائیل کے گھوڑے کے قدم پڑ رہے تھے بے جان زمین میں ہریالی اتر آ گئی یہ قرآن کی تفسیر بتا رہا ہوں تو کیا وہاں کی مٹی اٹھا کے لایا نسبت دیکھو جبرائیل کے گھوڑے کے پیروں کی مٹی ذرا سوچو وہ جبرائیل جس نے میرے نبی کے قدموں پہ سر رکھا محمد عربی کے قدموں کی برکت کیا ذرا سمجھو یار سمجھنے والوں ارے وہ لوگ نہیں سمجھتے جانے تو چھوڑ دو تم تو سمجھو حضور کی عظمت تاکہ حضور کی اتباع کر سکو حضور کے راستے پر چل سکو تاکہ آپ کا کتاب بھی سن رہا تھا ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ پاس فرما رہے ہیں کہہ رہے تھے کہ سکھاؤ نوجوانوں کو حضور کی سنتیں بتاؤ سیرت بتاؤ حضور کے محاسن بتاؤ حضور کے کمالات بتاؤ حضور کا چہرہ کیسا تھا آنکھیں کیسی تھی تم تو سیکھو تم سے باہر والے تو چھوڑ دو جو چلا گیا اندر والے تو سنو حضور کی زندگی کیسی آگے جھوٹے جھگڑوں میں پڑنے سے کچھ نہیں ہوگا تو جبرائیل کے گھوڑے کے پیروں کی
मट्टी को उठा के गुतले में डाला, बोलने नहीं गए, पूरे कर गए। सजदे में बोले ना यही अपना रब है, सामने को पूछे पकड़ के तो बोला नहीं ये वजह थी बात है। फिर वो परेशान हो गए, ऐसा कैसा करा रे, मैंने ये राज अपने पास तो नहीं थी, तो बाद में फिर करो बोले तो पकड़ लेगा। फिर वो भी बड़ा खतरनाक था। आज के दिल्ली में बैठा हुआ है फिर कुल फिरौन मूसा आया, और फिरौन के लिए मूसा एक मूसा आएगा, इसका भी खात्मा होगा, आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे। तो वहां नबी वजीरा अल्लाह हारून को मेरा वजीर बना। मूसा आके देखे पूरी कौम निकल गई आज से, दाढ़ी पकड़ ली हारून अलैहिस्सलाम, वकाज़ो नहीं आता, दाढ़ी पकड़ के बोले क्या करा, जिम्मेदार बना के दिया। तो इसी तरह रसूलुल्लाह ने फरमाया अली मैं लंबे सफर पे जा रहा हूँ, उम्मत को किसके हवाले करूँ? नया नुक्ता बिल्कुल फ्रेश। अली तबूक पे जा रहा हूँ, बहुत लंबा सफर है, पता नहीं क्या होगा, वो उम्मत को किसके हवाले करूँ? तेरे हवाले करके जा रहा हूँ, संभाल के रखना मेरी उम्मत को। हुजूर गए, जाने से पहले जबरदस्त कॉन्फ्रेंस शुरू हुई मस्जिद ज़रार। हाँ नहीं बोलूँगा, बोला क्या बोलना पड़ता, ख्वाहिश करे हुजूर मेरे, बोलेंगे तो तैयारी करके नहीं आएगी जाएगी। सबके तो बिरानी का करम शहजादे और सियासत की नाले का सदका है, तसद्दुक़ है, सोबतों का असर है, खून का फिदा। तो क्या करिए, 9 हिजरी को से अब 1 साल सवा साल हुजूर को विसाल फरमाने, दुनिया से पर्दा फरमाने बाकी है। एक यहूदी था, कौन था? सुवैलम नाम, रिवायतों में आता सुवैलम सुवैलम अलग अलग नाम आए हैं उसके। उन्हें क्या करा, घर ले गया किराए पे, समझ रहे ना, घर में लेके क्या करा, ट्रेनिंग शुरू करा, इस्लाम दुश्मनी का अड्डा बनाया। पहले घर से शुरू करा, बाद में मस्जिद। घर लेके क्या करा, देखो आपका आने वाले काम में नहीं जाने भाई। अगर आज सरकार सिद्दीक़ अकबर की औलाद सिद्दीक़ी जिंदा है, फारूक आज़म सरकार की औलाद फारूकी जिंदा है, समझ रहे हैं आप, मौला अली की औलाद सैयद सादात जिंदा है, तो मुनाफिकीन की औलाद किधर गई? जमीन का गया, आसमान निकल गया। उन लोगों भी है, पहचानना पड़ता, यजीद की भी है, बनो उमय्या की भी है, बनो अब्बास की भी है, अच्छे भी है बुरे भी है, और मुनाफिकीन की औलादें भी आज भी बाकी है। ज़ुल्क़ुवैसरा जो हुजूर का इतना बड़ा गुस्ताख था, मौला और सहाबा भागे मारने के लिए रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करा, उन्होंने कहा छोड़ जाने दो इसको, इंसाफ करिए, इंसाफ कायदा के सामने के लिए बुलाओ। हुजूर ताज्जुब से देख के बोले मैं इंसाफ ना करूं, तेरी बात तो सुन रहे, कोई है मेरे सिवा दुनिया में इंसाफ करने वाला, मेरे से बड़ा आदमी? सरकार सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म को जला लाया, मौला ने दरबार जाने फरमाया कि किसकी औलाद में ऐसे पैदा होंगे। देखो हदीस के अल्फाज, जो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है, आर पार कुरान किताब पढ़ेंगे। हुजूर ने भी फरमाया ये ज़ुल्क़ुवैसरा की औलाद, उलमा जानते हैं मुनाफिक था, क्या फरमाया? कुरान इतना पढ़ेंगे कि बहुत परेशान हो जाएंगे, अम्मा ऐसा कुरान पढ़ सकते क्या? अब तो नहीं पढ़े, ना बाबा पढ़े, ना चचा पढ़े, ना दादा, ना नाना, ना अम्मा, ये कुरान पढ़ रहे। हुजूर फरमाया मुतासिर नहीं होना, ऐसा कुरान पढ़ेंगे कि तुम इनकी इबादतों के सामने अपनी इबादतों को है समझोगे। देखो गलियों में ये वायरस करना, नमाज पढ़ते, नमाज बुनियाद नहीं है, इश्क़ रसूल बुनियाद। नमाज को कुरान में पढ़ते थे, बोलो पढ़ते थे, तो क्या करा, इसने एक घर लिया, सुवैलम नाम का यहूदी मुनाफिक था, इस्लाम में दाखिल हुआ और लेकिन अगर आप प्रोपेगेंडा इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी का अड्डा बनाया, अड्डा बना के मुसलमानों को काट के और तोड़ने की साजिश शुरू करा। हुजूर को अल्लाह ने खबर दी कि मैं हूँ, एक घर में साजिश चल रही इस्लाम के खिलाफ। तो हुजूर ने एक साहबी हज़रत सहाब को बेटा की टांग भी टूटी, फरमाया जाओ उसको जला दो। अपना नहीं जला, हुजूर का जला उसके बाद जब हुजूर निकले तो ना बोले अब घर से तो काम बनने वाला नहीं है, हम एक काम करेंगे, खुबा से 2 किलोमीटर बनी सलीम की एक बस्ती, उस बस्ती में पहले मस्जिद बनाएंगे,
اب آگے شاید گھر سے سیدھا مسجد. یہ منافقوں کی بدبختوں کے آپ کو ایک قصہ تازہ سنا رہا تھا میں اکبر بھائی. حیدرآباد میں گھر کرائے پہ تھی یہ لوگ اور لے کے کیا کرے اوپر کی مسجد کرائے پہ نہیں. کرایہ مطلب دوسرے دن مسجد بنا دی اس کو اوپر. میرا مکاندار مسجد میں بولو قصہ مکاندار پریشان میرے پاس حضرت یہ ہو گیا کیا ہے سو رہے تھے کیا حضرت مسجد بنا دیا رات تیرا اللہ جاؤ میرے صاحب کو اللہ سلامت رکھے. بولو جا کے اللہ شاہ کے پہلے صاحب مجلس کے ہماری جماعت کے ایک ہی رات میں بستر کھول کر دیا. اب آپ لوگ رہنے دیے تو کرائے پہ گھر کا مسجد بنا دیتا مگر مسجد تو ہونا ہے اس کو کیسے ہونا. مسجد زراعت کون سی مسجد مسجد زراعت آپ گھر بنایا اس کو نہ چلا دو ختم. یہ میں تاریخ کی آگے میں بتا رہا ہوں آپ کو کوئی اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا ہوں. اعتراض ہو تو کتابیں کیا کر دیں کسی کو سننے والے کو اعتراض ہو تو کتابی حدیث پڑھنا قرآن پڑھنا پتہ چلے گا. سورہ توبہ پڑھو اس کی تفسیر پڑھو چھوٹا سورہ اٹھا بھائی تھوڑا پانی میں کیا بھائی سوتے رہتے ہیں پانی میں تھوڑا پانی تو بنانا پڑا ہے. کیا بنانا پڑتا مسجد بنانا پڑا اور بنو سلیب کے علاقے میں مسجد بنائے. اور حضور جانے سے پہلے تبوک پہ اہم مارکہ اسلام کا بہت اہم مارکہ یعنی بہت دیوارڈائی کی ڈیسائیڈر جگہ اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنا ہے. مدینہ منورہ کی کوئی معمولی مارکہ آخری مارکہ سب سے امپورٹنٹ ہے. سرحدیں محفوظ نہیں ہے مدینہ منورہ کی. حضور اس کے لیے 2 مہینے سے لائق نہیں آتی ہے. 100 کلومیٹر کا سفر کر کے گئے آگے بڑھے. السلام علیکم یا رسول اللہ کیا چاہتا سرکار ہو گئی مسجد بنائے تو اپنی زبان میں سمجھا پڑتا. تو حضور نے کہا کہاں پہ اور مجھے اطلاع نہیں. حضور کے زمانے میں مسجد بنائے حضور کو اطلاع نہیں ہے. تو حضور بولے اچھا کہاں بنائے مسجد اور اس کی سازش میں پتہ والو ابن ابی رئیس المنافقین اس کا نام قرآن بولتا ہوگا ابن ابی بولتا ہوں. اور ابو عامر راہب جو عیسائی تھا کیا تھا کرسچن اردو جب ہے نا اہم قصہ تو نہ ہوتے دیکھیں آپ پیش کرے سن لو ضروری ہے آپ کو معلوم ہے محلوں میں چل رہا نالج ہے کیا ہے نا. آج اہل سنت کے بعد سب سے بڑا مسئلہ کیا نالج نہیں ہے. مسجد زراعت ہوتے ہیں آگے بڑھتا ہماری مسجد زراعت بڑھے معلوم ہونا کیسا بنتی مسجد زراعت. مسجد زراعت کیسا بنتی اور مسجد نبوی کیسا بنتی یہ معلوم ہونا. مسجد قباء کیسا بنتی یہ معلوم ہونا. اللہ کی مشیت میں قربان جاؤ رسول اللہ کے عشق میں قربان جاؤ کہ حضور نے ہم کو کسی معاملے میں ادھورا نہیں چھوڑا. اگر کوئی مسجد کا نام لے کر بھی آئے رسول اللہ نے بتا دیا اگر منافق ہو اس کے سینے میں میرا عشق نہ ہو تو وہ مسجد نہیں مسجد زراعت وہ ضرر پہنچانے والی کیا ہے بولیے ضرر پہنچانے والی نقصان دینے والی مسجد ہے. اب اللہ کا پلاننگ کر کے مسجد کا افتتاح سرکار آئی پلیز فرما دیجیے. اس نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں تبوک جا رہا ہوں آنے کے بعد دیکھیں لمبا سفر تھا اور علی کو مولا علی والن کر دیے دیکھو یہ ان کی سازش ہے. آپ یہ مسجد کے نام پر آ رہے ہیں کس کے نام پر گھر سے نکل کر مسجد کے نام غزوہ تبوک ہوا 2-2.5 ماہ کے بعد حضور لوٹ کر آئے تو راستے میں پھر یہ ابو عامر راہب جو عیسائی تھا کیا تھا مسلمان بنا پھر عیسائی بن گیا. احد میں جب حضور گرے گندار مبارک کے پیچھے سے اقدس پر چوٹ آئی سرکار بے ہوش ہوئے تو وہ جو گڑے تھے نا اسی نے کھولے تھے ابو عامر راہب نے کھولے تھے. اتنا بڑا دشمن تھا اسلام کا. اب یہ لوگ مسجد بنا رہے بات سمجھ میں آئی. رئیس المنافقین ابن ابی اور ابو عامر راہب چرچ نہیں بنا رہے بتخانہ نہیں بنا رہے مسجد بنا رہے. کیا بنا رہے مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ اے محبوب وہ مسجد نہیں ہے وہ منافقوں کا اڈا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف تحریک چلانے والی جگہ ہے. مصطفیٰ اس کو مسجد نہ بنائے. مسجد تو وہ ہے جو تم نے خدا میں بنائی تقوی کی بنیاد پر تعمیر ہوئی ہے. اللہ کہا کہ جلا دو
چانس بھی ختم ہو گیا. مسجد کے نام پہ مسلمانوں کے اندر پینیٹریٹ کر رہے تھے, داخل ہو رہے تھے اور سازشیں پیدا کر رہے تھے. اللہ نے اس راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. کیا کیا بولیے؟ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. اور مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے والا ہو یا مسجد تعمیر کرنے والا ہو, نبی کا معطل نہیں, نبی کا ادب کرنے والا نہیں, میرے محبوب کی عظمت کا قائل نہیں, میرے محبوب کے مقام مرتبے کا قائل نہیں, اسے کوئی حق نہیں کہ مسجد بنائے. بولیے نہیں بنا سکتا. اب اگر بن رہی ہے تو آپ بھی چوکٹ نہ رہنے کی ضرورت ہے. کیا بولیے؟ چوکٹ نہ رہنے کی ضرورت ہے. اپنی صفوں کو متحد کیجیے. خانقاہوں کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپس میں متحد ہو جائیں. اب نہیں ہوتا تو کم ہوتی ہو. جتنی خانقاہیں قادری ہو, چشتی ہو, نقشبندی ہو, سہروردی ہو, رفاعی ہو, شاذلی ہو, جتنی خانقاہیں ہیں ان سب کا نقطۂ اتحاد کیا ہے؟ عشق رسول ہے. کیا ہے وہ؟ اور سب کا پیر ایک ہے. اللہ ایک, قرآن ایک, بولو ایک ہی ہے نا. اللہ ایک, کعبہ ایک, قرآن ایک, رسول ایک, پیر ہے کہ نہیں؟ چشتی ہے تو ان کا پیر مولا علی کشمیر کشا. غوث اعظم کے پیر کون؟ مولا علی کشمیر کشا. احمد کبیر رفاعی کے پیر کون؟ مولا علی کشمیر کشا. غریب نواز کے پیر کون؟ مولا علی کشمیر کشا. جتنے سلاسل ہیں ان سب کے پیر کون؟ مولا علی کشمیر کشا. میرا پیر تیرا پیر نہیں, میرا نہیں. آؤ میرا پیر کا نام پڑھو, غوث اعظم کا نام پڑھو اور عشق رسول اپنی نسلوں میں منتقل کرو. دیکھو بات شروع ہوئی تھی, آپ اپنے آپ کو پہچانیے. کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اپنے آپ کو پہچانیے. میں نے دل میں آیت پڑھی قرآن کی, کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ کہتا ہے کہ محبوب تمہاری امت سب سے بہترین امت, دی بیسٹ, کوئی بھی نہیں ہے کہ برابر. ہم ہماری طرف دیکھیں کہ یا اللہ ہے ہمارے پاس اتنی صلاحیت. بولیے باہر سڑک کے اوپر بچہ بیٹھا ہوا ہے, بدماش, آوارہ کس کا, اللہ نہ کرے کوئی روم میں بیٹھا ہوا ہے, اماں کی بھی نہیں سنتا, بابا کی بھی نہیں سنتا, استاد کی بھی نہیں سنتا, اسکول سے نکال کے پھینک دیے, کام پہ بھی نہیں جاتا, دکاندار مار کے بڑھا دیا. مہنگے والے پریشان ہے اس سے. چبوترے پہ بیٹھا ہوا تھا, بچیوں کا سڑک چلنا مشکل کر دیا. جو آ رہی تاریخ دیکھنا, پہلے تو بھی دیکھتے تھے بچے, اب فون آیا اس سے نیچے پولیے وہ بنا رہے بنا رہے بال میں. جب سے یہ فون موبائل فون آ گیا اسی کے فکر میں پڑ گئے, نیچے مٹی گئے, بس زندگی برباد ہو گئی. بتائیے 4 چیزیں 8 بیٹھے رہے چبوترے پہ, نہیں اس سے بات کرتا نا اور اس سے بات کرتا, انہیں بھی فون پہ انہیں بھی فون پہ. لا حول ولا قوت. کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ہوتا 3-4 بیٹھے فونوں پہ ہمارا بھی, ارے اللہ دیکھ کے زندگی ہوئی, ارے بیٹھے کہ میرے باپ کے اپنے گھروں میں چلے جاؤ نا. نہیں, یہ حال ہو گیا. اب ایسے بدتر ہی نوجوان کو ایک صاحب آ کے امام صاحب کی گئے مسجد سے, حضرت اللہ جا کے بولے کیا بہترین بچہ ہے, واہ بہترین ہے. اللہ نے بہت حضرت طبیعت اچھی آ گئی ہے, کس کو بہترین بول رہی, اس کی آواز دیکھ کے نماز کو پڑھتا نہیں, رمضان کے روزے پہ رہتا, پیڑا مار کے بیٹھتا, بیٹا تھوکنے سے بیٹھتا, اماں بابا سے بدتمیزی کرتا, بڑوں کا ادب نہیں کرتا, چھوٹوں کو گالیاں دیتا, مارتا, پیٹتا, لڑائی کرتا, جھگڑا کرتا, نہ تعلیم حاصل کرا, نہ دین کا نہ دنیا کا. بہترین کیوں بولے؟ گھر گئے سوری I take my words back. بدترین کس بنیاد پر؟ اچھا اور برا کام عمل, بولو بولو, عمل کی بنیاد پر. اب کوئی مولانا مفتی یا پیر یا شیخ طریقت نے ہمیں بہترین نہیں کہا. اللہ فرما رہا ہے کنتم خیر امت, محبوب تیری امت سب سے بہترین ہے. ہم نے کہا مولا ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں, ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں, ہم اپنے گناہوں کے شرمسار ہو جاتے ہیں, ہم رسوا ہو جاتے ہیں اپنی نگاہوں میں کہ اے اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے, نہ ایسے عمل ہے, نہ ایسی عبادت ہے, نہ ایسی ریاضت ہے, نہ ایسی فرما برداریاں ہے. اے اللہ تم نے ہم کو بہترین کیوں کہا؟
نسبت ہے جس کے سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آپ کو مقام عطا کیا۔ اب اتنی بڑی دولت آپ کے پاس ہے سینے میں، تو رسپانسبلٹی بھی آتی ہے۔ حضرت خطاب فرما رہے تو صبح آپ اس سے پیش ہو۔ اللہ کہتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کے بعد ایک ڈیوٹی دیا، کیا دیا؟ کیا دیا؟ ڈیوٹی۔ سر پہ جب تاج رکھا تھا یہ امت کا تو فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام کیا ہے؟ اچھے کاموں کی طرف بلانا، برے کاموں سے روکنا، کر رہے ہیں